دنوں میں ایک بات پڑھ رہا تھا، قبرستان کے اندر ایک 10 سال کا بچہ بیٹھا، گلے کے اندر بستہ ڈالا، سکول کی وردی پہنی ہوئی، اور قبر پر بار بار ہاتھ مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابا اٹھ، ابا اٹھ، استاد جی نے کہا ہے کل یا ابا کو لے کے آنا یا فیس لے کے آنا۔ اب بتا میں ابا کہاں سے لاؤں، فیس کہاں سے لاؤں؟ ساتھ والی قبر پر ایک بندہ بیٹھا موبائل پہ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں نے باپ کے قبر کے لیے پھولوں کی چادر کا آرڈر دیا تھا، ابھی تک آئی کوئی نہیں۔ وہ قبر پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا تھا نہ ابا ہے نہ فیس ہے، ابا میرے ساتھ چل میں گھر نہیں جاؤں گا۔ یقین جانو ساتھ والی قبر پر بیٹھے والے نے سنا اور اس نے فون پر کہہ دیا پھولوں کی چادر نہیں چاہیے، پھول تو میرے پاس بیٹھا ہے۔ اس نے جیب سے پھولوں کی چادر کے پیسے نکال دیے اور نکال کے اس یتیم کے ہاتھ میں دے کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا۔ انہوں نے کہا بیٹے ابا نہیں آئے گا، ابا نے فیس بھجوا دی ہے، جا جا کے اپنی فیس کا انتظام کر۔ جام پور میں پتہ نہیں کتنے ایسے گھر ہوں گے جن کی ماؤں نے اسکول چھڑوا دیے، جن کی ماؤں نے قرآن کی تعلیم چھڑوا دی اور کہہ دیا بیٹے گزارا نہیں ہوتا، تیری تعلیم ایک طرف ہے لیکن بہنوں کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کی قسم اس 10 سال کے بچے سے پوچھ ابا کہاں ہے جس نے موٹر سائیکل کے تیل میں اپنے ہاتھ کالے کر رکھے ہیں؟ اس 12 سال کے بچے سے پوچھ تیرا 12 سال کا اے سی کی ہوا سے نہیں نکلتا۔ اللہ کی قسم یہ سارا دن ٹریکٹر ٹرالی کی دکان پر مالک کی جھڑکیاں کھا رہا ہے، کبھی چائے لا رہا ہے، کبھی روڈ پہ جھاڑو دے کے پانی چھڑک رہا ہے۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ، اے بیٹے تجھے یہاں تک کون سی نوبت لے کے آئی؟ وہ کہے گا بابو جو وردیاں پہن کے جا رہے ہیں ان کا ابا گھر میں موجود ہے، میرا ابا قبر میں موجود ہے، میں اس لیے یہاں کام کر رہا ہوں۔ یقین جانو میرے بابو کبھی ان کے لیے تو التزام کر کے دیکھ۔ رب کعبہ کی قسم ہے اپنوں کو تو فروٹ روزانہ کھلاتے ہو، اس یتیم کی جھولی میں فروٹ ڈال کے دیکھ، اللہ جنت کے میووں کا تیرے لیے التزام کر دے گا۔